السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 17واں رکوع، آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے، اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے۔ بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو چھوڑو نہیں، اور اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ جی، اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم کا برملا اعتراف کر لے، خواہ اس کا کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے، اور یہ بڑا حوصلے اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ اپنے بعد سب سے قریبی والدین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے قرابت دار، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے خلاف گواہی دینے کی جرت کر سکتا ہے وہ والدین اور اقربا کے خلاف بدرجہ اولیٰ ایسی جرت کر سکے گا۔ اپنے خلاف گواہی دینے اور حق کی بات صاف صاف کہہ دینے سے بسا اوقات مخالف فریق پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے اور اس کا دل از خود نرمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دولت مند کے حق میں غلط گواہی اس لیے دی جاتی ہے کہ اس طرح گواہی دینے والا اس سے کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر سکے، اور غریب کے حق میں اس لیے کہ امیر کے مقابلے میں غریب پر رحم اور ترس کھانا چاہیے، اور اس طرح شاید اس کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کا اللہ وارث ہے، اور وہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے ان کا، بلکہ تمہارا اپنا بھی نفع اور نقصان تمہارے ہاتھ میں نہیں، لہذا جو بھی صورت ہو گواہی تمہارے انصاف کے ساتھ بالکل ٹھیک اور اللہ سے ڈر کر تمہیں دینی چاہیے۔ شہادت کے وقت لگی لپٹی یا گول مول سی بات مت کرو جس سے کسی فریق کو نقصان پہنچ جائے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً مبنی بر حق شہادت کا کچھ حصہ چھپایا جائے اور سمجھے کہ میں نے شہادت کے وقت جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کتمان حق جھوٹی شہادت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گواہ کو واقعہ کا پورا علم ہے، لیکن وہ اس ترتیب سے توڑ موڑ کر اور ہیرا پھیری کر کے بیان کرے کہ بات کچھ کی کچھ بن جائے، اور اس کا مقصد کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے جس سے دوسرے کو از خود نقصان پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ گواہ کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی ایسے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ سب صورتیں عدل و انصاف اور تقوی کے خلاف ہیں۔ واضح رہے کہ اگر اس آیت کو ظاہری مفہوم میں لیا جائے تو اس کا وہی مفہوم ہے جو اوپر بیان ہوا ہے، تاہم کونوا قوامین بالقسط کے الفاظ اس سے وسیع تر مفہوم کے حامل ہیں۔ قوام قائم سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور قسط ایسا عام لفظ ہے جس میں دنیاوی معاملات، خانہ داری، باہمی معاملات اور لین دین، اپنے اور بیگانے، کافر اور مومن، ہر ایک سے انصاف کرنے کا حکم شامل ہے، اور یہ صرف عدالت میں گواہی دینے تک محدود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے ڈرتے ہوئے جو بات کرو انصاف کی کرو، نیک کو نیک اور بد کو بد کہو، بات کہو تو سچی کہو، خواہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو یا اس کی ضد تمہارے والدین یا کسی قریبی رشتہ دار پر پڑ رہی ہو۔ امیر اور غریب، کافر اور مومن، کسی سے بھی رعایت نہ کرو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رعایت رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔